تباہی کا سبب ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں یضمن لی ما بین لحیین و ما بین رجلین فاضمنہ الجنہ، یعنی جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ کہ دونوں جبڑے کے بیچ میں جو ہے یعنی زبان، اور ایک وہ کہ جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شاندار، اگر ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے کہ اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، زبان کو ہم کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے، زبان سے کبھی ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، زبان سے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے دوسرے کو غم پہنچے، یا ہم کسی کی عزت آبرو کے نیلام کرنے کے لیے زبان استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم زبان کو سچائی کے طور پر استعمال کریں گے، بھلائی کے لیے استعمال کریں گے، واعظ و نصیحت کے لیے استعمال کریں گے، ذکر و اذکار کے لیے استعمال کریں گے، کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے استعمال کریں گے، ایک دوسرے کی بھلائی کے کو ذکر کر کے اور اس کو عام زیادہ اس کے اندر بھلائی کی رغبت پیدا کرنے کے لیے ہم زبان کو استعمال کریں گے۔ اگر ہم اس مقصد کے تحت زبان استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ دوسری چیز شرمگاہ، اگر ہم جائز طریقے سے جو شریعت نے ہمیں اس شرمگاہ کے استعمال کرنے کا جائز طریقہ بتلایا ہے، اس جائز طریقے سے ہم شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کرتے ہیں، جو ایک جائز طریقہ ہے کہ نکاح کر کے مسنون طریقے پر آپ اپنے خواہشات کی تکمیل کریں اور اپنے شرمگاہ کو استعمال کریں، اگر اس انداز میں ہم کرتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شخص کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زبان کی کیا قیمت ہے۔ آپ نے زبان کے بارے میں کہا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اگر اس زبان کی ضمانت لے لے کہ ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، منکر راستے میں استعمال نہیں کریں گے، منکر چیزوں میں استعمال نہیں کریں گے، غیر اسلامی چیزوں میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ حق کے لیے استعمال کریں گے، سچائی کے لیے استعمال کریں گے، سچ بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں بیان کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری زبان بے لگام ہو چکی ہے، ہم اپنی زبان سے روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مذاق کے طور پر کہہ کر یا تو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، یا کبھی کبھی سنجیدہ حالت میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لیکن دوسرے سننے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے اور اس کا ہم احساس نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ مسلمانوں سن لو کہ آپ زبان سے جو بھی لفظ بول رہے ہیں، بھلے ہی اس وقت ہم بول کر کے بھول جائیں کہ ہم نے کس کو کیا کہا تھا، کس موقع پر ہم نے کس انداز میں اپنی زبان کو استعمال کیا تھا، کس کے لیے کیسے استعمال کیا تھا، بھول جائیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین اس کو نہیں بھولتا، بلکہ اللہ رب العالمین ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک فرشتہ متعین ہے جو ریکارڈ کر رہا ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ زبان سے جو کچھ بولتے ہیں فرشتہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ سارے ریکارڈ ہمارے سامنے کر دیے جائیں گے، دیکھو تم نے فلاں وقت نے فلاں موقع پر اس طرح زبان استعمال کر کے تکلیف پہنچائی تھی، تم نے فلاں موقع پر فلاں کی عزت پر حملہ کیا تھا، فلاں جگہ پر تم نے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں جگہ پر جو ہے آپ نے یہ برائی بیان کی تھی، اس طریقے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ میرے بزرگوں دوستوں، زبان کی بڑی قیمت ہے، زبان کی بڑی اہمیت ہے، اسی زبان کے غلط استعمال کرنے سے معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہیں بھی کسی جگہ فسادات اگر ہوتے ہیں تو پولیس، سرکاری محکمہ بار بار اس چیز کا اعلان کرتا رہتا ہے کہ افواہوں پر مت دھیان دیں، لگاتا افواہ کس سے پھیلائے؟ زبان سے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان جہاں اللہ کی ایک نعمت ہے وہیں اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ زبان ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ شَرَّ النَّاسِ منزلۃ یوم القیامہ من یترکہ الناس اتقاء شرعہ او اتقاء فحشہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ برا اللہ رب العالمین کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہ شخص ہے کہ جس شخص سے دوسرے لوگ اس وجہ سے بھاگ رہے ہوں کہ وہ فحش زبان ہے, فحش گو ہے, بد زبان ہے, اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے, اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے, اس کے گالی گلوچ سے بچنے کے لیے, اس کی عزت کے حملے سے بچنے کے لیے, اس کی غیبت سے بچنے کے لیے, اس کی فسادی باتوں سے بچنے کے لیے اس سے دور بھاگتے ہیں. کتنا زیادہ اس سے لوگ بچتے ہیں. ایسا شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے برے درجے والا, لوگوں میں سب سے زیادہ برا. میرے بزرگوں دوستوں, حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسری جو ہے زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑی چھوٹے قد کی تھی. تو حضرت عائشہ نے کسی بات کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا حسبک, یعنی اس لیے